ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ شادی آسان بنانی چاہیے. مشکل شادیاں معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. ہمیں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم آسان شادیاں کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اگر ہم ٹرینڈ سیٹر بنیں گے انشاءاللہ تو جن لوگوں کو بھی آسانی ہوگی ان سب کا اجر بھی ہمیں ملے گا. شادی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کیسے کریں. اس کے لیے ہمارے دین کے اندر بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لڑکی سے شادی 4 وجوہات کی وجہ سے کی جاتی ہے. جنرلی اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین کہ دین والی کو چوز کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 2-3 آپشنس ہیں کہ کس سے شادی کی جائے. خوبصورتی میں مثال کے طور پہ تقریباً ساری برابر ہیں، ان کا حسب نسب بھی مور اور لیس ایک جیسا ہے، تو پھر ہم کون سا کرائٹیریا ہو جس میں ہم ان آپشنس میں سے ایک کو چوز کریں تو وہ آپشن جو ہے وہ دین ہے، وہ کرائٹیریا وہ دین ہے. ہم ان ایپیسوڈز کے اندر بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. دین صرف 5 وقت کی روزانہ نماز کا نام نہیں ہے، صرف رمضان المبارک کے روزوں کا نام نہیں ہے، صرف حج عمروں کا نام نہیں ہے. یہ دین کا حصہ ہے، لیکن یہ دین کا ایک حصہ ہے. دین کے باقی حصوں میں معاشرت، اخلاقیات، معاملات اور آف کورس سب سے بڑھ کر تو عقائد انسان کے، یہ سب دین کا حصہ ہے. تو انسان معاشرت دیکھے، معاملات دیکھے، اخلاقیات دیکھے شادی سے پہلے. اور اگر کسی کے بارے میں جانے کہ یہ خاتون، یہ لڑکی، اس کے معاملات اچھے ہیں، یہ غیبت نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، گھروں میں سب کو جوڑ کے رکھتی ہے، میٹھی زبان ہے اس کی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو باقی ساری چیزیں اگر برابر ہو تو جو چیز فلٹر آؤٹ کرے گی وہ اس کا دین ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دین ان سب چیزوں کا نام ہے. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کسی لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت دنیا میں فساد پھیل جائے گا. میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے دین کے ساتھ اخلاق الگ ذکر فرمائے. اور آپ احادیث میں اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے، تو وہ اس چیز کو الگ سے ذکر فرماتے تھے. جیسا بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ وہ چیز ایک دوسری چیز کا حصہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ بہت اہم حصہ ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام اس کو الگ سے ذکر فرماتے تھے. اخلاقیات دین کا حصہ ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی لڑکی کے لیے لڑکے کو چوز کرنے کا کرائٹیریا بتایا تو اخلاقیات کو واضح کر کے بتایا کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو. دیکھیں اخلاقیات دونوں میں ضرورت ہے، لڑکے میں بھی ہونی چاہیے، لڑکی میں بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر لڑکے میں اخلاق کی کمی ہوگی تو وہ تو بات بات پہ طلاق دے سکتا ہے. اگر اس کا غصہ قابو میں نہیں ہے تو وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو کسی طرح ابیوز کرے، اس کو فزیکل ابیوز کرے، اس کو ٹارچر کرے. تو بہت اہم ہے کہ لڑکا اخلاق والا ہو اور لڑکی بھی اخلاق والی ہو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ مرد قوام ہوتا ہے گھر کا تو اس کا اخلاق ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ بیسک کرائٹیرین ہے لڑکے اور لڑکی کو چوز کرنے میں. اس لیے کیونکہ اگر یہ کرائٹیریا ہوں گے تو گھر کے اندر ایک شرافت آئے گی، گھر کے اندر ایک سکون آئے گا، آپس میں محبت آئے گی، جو کہ شادی کرنے کی مین ریزن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
قرآن پاک کے اندر کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی، تمہارے میں سے ہی تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ شادی کا مقصد سکون ہے، اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، لیکن ساتھ میں انسان کو ایک ایسا پارٹنر مل جاتا ہے، ایک ایسا ساتھی مل جاتا ہے جس میں وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت رکھ دی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ شادی کا مقصد سکون، شادی کا مقصد محبت، شادی کا مقصد رحمت۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی مال ہوتا ہے، کبھی مال نہیں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو محبت کا جو ایلیمنٹ ہے، محبت کا جو عنصر ہے، وہ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور جب حالات تھوڑے ناسازگار ہو جاتے ہیں، بہت کنڈیوسو نہیں ہوتے ہیں، تو پھر رحمت کا جو عنصر ہے، رحمت کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ ان کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ایک دوسرے پر رحمت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی بیماری کو برداشت کرتا ہے، ایک دوسرے کی بیماری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کا مقصد بیان کیا ہے کہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت رکھ دی، تمہارے درمیان رحمت رکھ دی۔ یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے شادی کا۔